کی بات میں کہا حضرات ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہو، پوچھو۔ کہا میری ماں بوڑھی ہے اور میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اور جب مجھے کہتی ہے بیٹا آجا پیشاب کرنا ہے ٹوائلٹ، تو میں دوڑتا ہوں، ماں کو اٹھاتا ہوں، میرے سر پہ کپڑے پہ پیشاب کرتا ہوں۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ اب دیکھو دل کی راج، حافظ صاحب کیا سوچ رہے ہیں، قادری صاحب کیا سوچ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں، اقبال بابو کیا سوچ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن اللہ کے ولی اور نبی کو اللہ علم غیب عطا فرماتا ہے۔ جب یہ بات کہی نا تو عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ تیرے دل میں یہ خیال تھا تیری ماں افضل؟ کہا یہ تو افضل، کہا کہ میری ماں مجھ پہ ٹوائلٹ کرتے تھی، پیشاب کرتی، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میری ماں نے بچپن میں مجھے اٹھایا ہوگا اور میں نے بھی کپڑے پر پیشاب کر لیا ہوگا، اور یہ سوچ کر میں کچھ بولتا نہیں۔ دیکھو جی بچپن کی بات یاد کرا ہے تو عمر فاروق اعظم کے تیری اور تیری ماں کی سوچ پہ فرق ہے۔ اب دیکھو یہ علم غیب حالات اسی پہنچ کرتے، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو۔ کہ تیری سوچ تیری ماں کی سوچ میں یہی فرق ہے۔ کہ کیا فرق؟ کہ تو اٹھاتا تو یہ سوچتا ہے کہ میری ماں پردہ کر جائے، انتقال کر جائے، اور تیری ماں پر جب تو پیشاب کرتا تھا تیری ماں کہتے ہیں اللہ میری بیٹے کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ کہو مطلب کہ سبحان اللہ، اور یہ درود صرف اللہ ہوگا۔ اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و علی وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ عمر فاروق کا جو علم غیب کیا ہے، یہ ہے عمر فاروق اعظم کا علم غیب۔ لیکن ایک اور مجھے یہ روایت یاد آئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کون ہے جو آپ پہ حکومت، کون حضرت سلیمان علیہ السلام؟ ہواؤں پہ کنٹرول، ہواؤں پہ حکومت وہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جنات پہ کنٹرول ان کا، جنات ان کی بارگاہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام، اس کا قرآن میں ذکر ہے، اور اللہ نے تخت دیا تھا ہوا پہ اٹھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام، پرندے چرندے سب پہ کنٹرول، وہ سلطنت عطا فرمائی اللہ نے۔ لیکن ایک سالے ایک نیک اللہ کا بندہ تھا، بیٹا ہوا ہے، اور اس کا بیٹا آیا شراب پی کر آیا، کیا شراب پی کر آیا۔ باپ نیک تھا، اللہ والا تھا، دیکھا کہ میرا بیٹا شراب پی کر آیا، کہا بیٹا حیا کر، شراب پی کے آیا نشے میں۔ جب یہ کہا نا تو بیٹا جھڑا کے آ گیا، تماچا مار دیا تھپڑ، اللہ اکبر، تماچا مارا تو یہ آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، اللہ۔ جب یہ ہوا نا، جب بچے کو ہوش آیا تو دیکھا، کعبہ حجور یہ آنکھ کا ڈھیلا کیسے باہر آ گیا، آنکھ کیوں کا؟ کہا تو شراب پی کر آیا تھا، کیا شراب پی کر آیا تھا، اور میں نے تو یہ کہا کہ شراب پی ہے تو حرام ہے، کیوں پی؟ تو جلال میں آ گیا، مجھے تماچا مارا، میرے آنکھ کا ڈھیلا کر۔ تو بیٹا تھا، بیٹا دوارے اٹھائی، اپنا ہاتھ کاٹ دی، اللہ ہاتھ کاٹ دی، میں نے اسی کا فرمانی باپ کی کر دی، ہاتھ کاٹا نا، اللہ اکبر، باپ تھا، باپ رہم آ گیا، کہ چلو ہاتھ لے لے، میری آنکھ بھلے ہی چلی گئی، بیٹا اگر 1000 بھی آنکھیں ہوتی تجھ پہ قربان، لیکن تو نوجوان ہے، بیٹا تم نے ہاتھ کاٹ دیا، چل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کرم پہ پہنچے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ میرا بیٹا ہے، دیکھو یہ میری آنکھ اس نے تماچا مارا نا، تب اور مارتی تو آنکھ بن جاتی، لیکن یہ میرا بیٹا ہے، جب اسے ہوش آیا سلام کے رسے میں تھا، تو اب اس نے ہاتھ اپنا کاٹ دیا، آپ کرم عطا فرماؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا ہاتھ کندھے پر لگا دیا اور دعا کی، اللہ یہ نوجوان کی ماں کی ممتا کے صدقے اور باپ کی محبت صدقے میں اس کا ہاتھ عطا فرما دے۔ ابھی دعائیں کریں تو اللہ نے ہاتھ عطا فرما دیا، سبحان اللہ۔ یہ ماں کی ممتا اور باپ کی دعا اور باپ کی محبت کے صدقے میں اللہ نے اسے ہاتھ عطا
پڑھیے درود شریف اللہ. آخری بات اسی بات کے بدل جاؤ گے انشاءاللہ. ماں باپ کی دعائیں لو جتنا ہو سکے، ماں باپ کی دعا لو. لیکن ایک بات یاد آئی، بلخ میں شخص رہتا جس کا نام کتابوں میں آیا ہے محمد بن ہارون. ایسا شخص نیک تھا، بلخ والے اسے اللہ کا ولی مانا. پوری پوری رات اللہ اللہ کرنا، نمازیں پڑھنی، قرآن کی تلاوت کرے، رمضان کے روزے. لیکن جب ایک حج کیا، 2 حج کیے، 3 حج کیے، 4 حج کیے، 5 حج کیے، 6 حج کیے، 7 حج کے اندر کے 24واں حج تھا اس نوجوان کا. کتنا؟ 24واں حج تھا. جب نوجوان کعبہ شریف پہنچا، طواف کیا، اور وہاں ایک اللہ کے ولی امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی وہاں گئے، جن کا 60 حج اللہ نے کرا. کتنے؟ 60. وہ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دیکھا کہ اتنی بھیڑ ہے، اتنے لوگ ہیں حج کے لیے، تو رہا نہ گیا. دعا کی اللہ الرحمن الرحیم، اتنی بھیڑ، کیا کسی کا حج بھی قبول ہوا؟ مالک رحمان الرحیم، اتنی بھیڑ ہے، اتنے لوگ حج کے لیے آئے. یہ دعا کر گئے. امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بستر پہ لیٹے، ایک خواب دیکھا. خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے امام مالک سب کے حج تو قبول کر لیے، ایک شخص جس کا حج قبول نہیں کیا. اللہ، سب کے حج قبول کر لیے، ایک شخص ہے جس کا حج قبول نہیں کیا. اللہ. امام مالک بیدار ہو گئے تھا، نیند میں تھے، خواب دیکھ کر بیدار ہو گئے. سوچ رہے ہو کون ہے وہ، کون ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا. نام بتایا کہ وہ کون شخص ہے، اور جس کا نام ہے محمد بن ہارون، بلخ کا رہنے والا ہے، وہاں کا وقتی ہے. جب میں گیا، باپ بھی گئے، وہاں حج کے وقت میں کیمپ الگ الگ ہوتے، ہندوستان کے الگ، پاکستان کے الگ، بنگلہ دیش سے میرا آفس صاحب بھی گئے عمرے کے لیے، تو ہر ایک کے کیمپ الگ الگ ہوتے. تو اس وقت بھی کیمپ الگ الگ. تو وہاں بلخ کا کیمپ کے پاس پہنچے، کہا محمد بن ہارون کون ہے؟ تو کہا وہ تو اللہ کے دوست ہیں، ان کے جتنی کوئی خیرات نہیں کرتا، صدقہ نہیں کرتا، اتنی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اتنی کوئی روزے نہیں رکھتا. یہ سوچ میں کہ اللہ نے یہ فرمایا، گیٹ سے مجھے آواز آئی اور خواب میں نے دیکھا کہ حج اس کا قبول نہیں، اور یہ بات کر رہے کہ اتنا نیک انسان کہاں ملے گے؟ تاکہ سامنے پہاڑ ہے، اس کے پاس چلے جاؤ. اب یہ گئے تو عجیب منظر دیکھا. جب کیمپ کے اندر گئے نا، اس خیمے کے اندر، تو دیکھ کر نماز پڑھ رہے تھے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا امام مالک، کہو سبحان اللہ. اتنا علم کے آنے والے کا نام بتاتے. امام مالک اور حیران ہو گئے. جو سنی تھی بات کہ حج ہی قبول نہیں، اب یہاں اتنے کمال ہے کہ آنے والے کا نام بتاتے. اور کہا کیا کہنے آئے ہو؟ یہی کہنا کہ میرا حج قبول نہیں. اللہ. امام مالک اور تعجب کرتے، کیا بات ہے؟ تو حضرت آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ آپ کو اللہ نے بصیرت عطا فرمائی، کمال عطا فرمایا کہ میرا نام کا پتہ چل گیا. کہا امام مالک بات یہ ہے رحمت اللہ، کیا 24واں حج میرا، کتنا 24 سال ہو گئے میں حج کرتا ہوں. اللہ ہر سال کسی ولی کو بھیجتا ہے اور مجھے کہہ دیتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں، تیری قربانی قبول نہیں، تیرا طواف قبول نہیں. اللہ اکبر. رونے لگے. مالک نے پوچھا رحمت اللہ کہ معاملہ کیا ہے؟ کیوں تیرے حج قبول نہیں ہوتے؟ تیری نماز قبول نہیں ہوتی، تیری قربانی قبول نہیں ہوتی. لوگوں آج کی بات یہ کہ اللہ نے مجھے بہت مال دیا تھا، جوان تھا میں، کلیئر میں جوان تھا، اللہ نے بہت مال دیا، لیکن میں یاد چکا تھا. اللہ جو دوستی تھی برے لوگوں کی تھی، وہ بھی شراب پیتے، مجھے بھی عادی بنا دیا. رمضان مبارک کے سب مہینہ برکت والا،
مہینہ تھا اور اس رمضان میں میں شراب پیتا تھا. اللہ اکبر. جب میں شراب کے نشے میں تھا اور گھر پہ پہنچا تو ماں روٹیاں بنا رہی تھی. ماں نے دیکھا, ماں کھڑی ہو گئی اور کہا بیٹے کیا کر کے آیا ہے؟ کہا ماں کھانا لا. حیا کر. کہا بیٹے رمضان ہے, ادب کر, رمضان کا ادب کر. اللہ اکبر. اور کہا تو شراب پی کے حیا کر. ماں نے اسے تماچا مارا. اب یہ محمد بن ہارون بن جلال نے ماں کو دھکا مارا. ماں کے اندر گر گئے. اللہ کو آنکھ کے اندر لوگ جمع ہو گئے. اسے پکڑ کے کمرے بند کر دیا. ماں کو آنکھ میں دھکا مار دیا. ماں جل رہی ہے. لوگوں نے اسے باہر نکالا اور جب صبح ہوئی دیکھا کہ میری ماں کہاں ہے تو بی بی نے بسترا بھر لیا, کپڑے کمپلیٹ. کہا تو کہاں جاتی ہے؟ کہا میں اپنے باپ کے گھر جاتی ہوں. کہا جو اپنی ماں کی جان لے سکتا ہے اپنی بیوی کی جان لینے میں انتظار نہیں کر سکتا. یہ کیا دیر نہیں کر سکتا. یہ اس لیے میں تیرے ساتھ نہیں ہوں. اللہ یہ جار و قطار ہوتا کہ میری ماں کہاں ہے. کہا یہ لوگ رات ہی رات دفن کر دیے محلے والوں نے. کہا کیوں؟ کہا تیری ماں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا مجھے میرا منہ بھی نہ دیکھے. اللہ میرا منہ بھی نہ دیکھے. جب یہ بات ہوئی محمد بن ہارون جار و قطار ہوتے رہے. بیوی بھی چلی گئی. کہا امام مالک بن دینار آج 24 سال ہو گئے نمازیں پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں, لیکن میری عبادت قبول نہیں. جب یہ واقعہ سنا امام مالک جلال میں آ گئے. ایک تماچا محمد بن ہارون کو مارا اور مار کے واپس چلے آئے تو کہا محمد بن ہارون نے کہ میرے لیے دعا کریے. کہ تیرے لیے دعا نہیں ہو سکتی. اللہ ماں کا نہ فرمانے, ماں کا کرنے گئے. امام مالک بن چلے گئے. یا یہ حضرت محمد روتے تھے, روتے رہے. محمد بن ہارون اتنا روئے. جیسے امام مالک بن دینار اپنے بستر پہ آئے نا تو خواب دیکھا. خواب میں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. مالک کے جنت کا دیدار ہو گیا. ہو دے کوثر کے مالک کا دیدار ہو گیا. رحمت العالمین کا دیدار نصیب ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی سنیے خواب کس نے دیکھا؟ امام مالک. کہا مکہ شریف. میرے آقا کہاں ہے؟ مدینہ شریف. ابھی آپ کے سامنے بے پھر سجائے آسمی پر بے پھر سجائے. میرے آقا سب کچھ دیکھ رہے ہیں. میرے آقا حاضر و ناظر کی سب کرتے اور کوئی گیٹ کیا تم سے لیا ہو بلا اور جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری قسم عالم سے چھپ جانے والے وہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا ہر فعل دیکھ رہے, ہر عمل دیکھ رہے ہیں. جب تماچا مارا محمد کو وہاں پتا چل گیا. میرے آقا نے فرمایا ہے امام مالک کیوں دل دکھایا ہے, کیوں دل دکھایا, دعا کیوں نہ کر دیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ تو سب کچھ جانتے, ہمارے جان سی قریب آقا. کہا کیوں دل دکھایا ہے؟ تجھے معلوم نہیں اللہ رحمان و رحیم ہے. ماں ایک گناہ محبت کرتی ہے, اللہ سنتے گناہ اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے. کب سن لے امام مالک, سن لے کل مثال کا میدان ہوگا, نفسی نفسی کا حال ہوگا. اور محمد بن ہارون کی ماں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی, کہے گی اللہ یہ میرا بیٹا محمد ہے, اس نے مجھے مار دیا, میرا قاتل ہے, مالک انصاف عطا فرما. میرے آقا ارشاد فرماتے اللہ فرما فرشتوں اسے گھسیٹتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جاؤ. کیا گھسیٹتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جاؤ. ماں کی ماں, ارے جس نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا وہ ماں, 2 سال تک تم کھلائے وہ ماں, خود تو بھوکی رہتی ہے, بچوں کو کھانا کھلاتی ہے وہ ماں. قسم خدا کی جب فرشتے حضرت محمد بن ہارون کو گھسیٹتے ہوئے لے جائے رہا نہ رہا. اللہ مالک کرم عطا فرما, کرم عطا فرما. اللہ کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے اگر اے امام محمد بن ہارون کی ماں اگر تو معاف کر دے تو میں بھی معاف کر دوں. تو معاف
تو میں بھی معاف کر دو. ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو معاف کر رہے ہو. کیا کہا؟ میرے بیٹے کو معاف کر رہے ہو. میرا آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اس کی ماں معاف کرے گی نا تو اللہ فرمائے گا کہ محمد بن ہارون اور اس کی ماں کو جنت میں لے جاؤ. کب سنتا ہے یہ ہے بصارت. ماں کی دعا سے کہا اسے جنت میں ملے گی. اور یہ درود سے بنا ہوگا. اب انشاءاللہ اللہ مولانا قاری حافظ عالم اور خطیب امام کمال صاحب مسیح انشاءاللہ کتاب کریں مختصر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اہل بیت پاک کا دامن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ برزا کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، شہدائے ملت کے طلبگاروں، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، شفیع المذنبین، اکرم الاولین، افضل الآخرین، جانی عالمین، طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، مصباح المقربین، سراج السالکین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد المہدی الذی والکرم وعلیہ وبارک وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک ایسی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا یہ بھی ارشاد فرمایا ہے. آیت کریمہ کو بغور سماعت فرمائیں تاکہ آنے والی گفتگو ذہن نشین ہو جائے. زیادہ وقت نہیں لوں گا مگر کچھ نصیحت کے کلمات ہیں جو ہم سب کے لیے کارآمد ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ قوم مسلم میں ہم ماں باپ کے باعدل ہیں، ادب کرتے ہیں. اور قوموں کی بنسبت اور قوموں میں حالات بہت خراب ہیں. بوڑھے ماں باپ کے لیے الگ سے سینٹر بنے ہوئے ہیں. جب وہ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو لوگ ان کو وہاں چھوڑاتے ہیں. مگر ہم مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو حفاظت سے گھر میں رکھتے ہیں، ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تمہارا رب حکم فرماتا ہے کہ میری عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ یعنی کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. احسان کیا ہے؟ احسان کیا چیز ہوتی ہے؟ احسان یہ ہے کہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی خدمت کرو. اگرچہ وہ کیسے ہی ناپاکی گرائے، نجاست گرائے، کبھی ان کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولو. اور فقہا اور علماء فرماتے ہیں کہ منہ پر کپڑا بھی نہ رکھو. یہ بھی اف کہنا ہے. قرآن مجید میں آیا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. پورا اس میں بیان فرما دیا کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے تمہارے سامنے تو ان سے نرم لہجے میں بات کرو، ان کو اف تک نہ کہو.
قرآن نے ایک لفظ دیا ہے اف تک نہ کہو. اور آج ماحول کتنا خراب کہ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی کس طرح سے حرکتیں کر رہا ہے تو کوئی کس طرح سے حرکتیں کر رہا ہے. اور ادھر مذہب اسلام میں جو مقدس کتاب ہے اس کا درس یہ ہے کہ اف تک نہ کہو، نرم لہجے میں بات کہو، محبت سے پیش آؤ. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. قولاً کریمہ یہی ہے کہ نرم لہجے میں بات کرو، جن کو مت حسن اخلاق سے ان کے سامنے پیش آؤ، کیونکہ بچپن میں انہوں نے تمہارے ناز اٹھائے، تم کیا تھے اور انہوں نے تم کو کہاں پر پہنچا دیا، کہاں پر تم کو پہنچا دیا. اب تم نوجوان ہو گئے تو تم نے محفل میں یوں کہہ دیا کہ تم خاموش رہنا، اب ہم سب کچھ کر لیں گے. یاد کرو وہ دن کہ سب کچھ وہی کیا کرتے تھے، بچپن سے پروان چڑھایا اور روزگار کے قابل بنانے والے بھی وہ ہیں، اور آج تم ایسی حرکت ان کے سامنے کر رہے ہو جو ناقابل برداشت ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے، ماں فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ جو ساری عورتوں میں فوقیت رکھتی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ سامنے کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. حضرت فاطمہ زہرا کی نگاہ جب کھانے پر پڑی، امام حسین کو معلوم ہوا کہ میری ماں کی نظر میرے لقمے پہ پڑی ہے، مجھے یہ گوارا نہیں کہ وہ لقمہ ان کو کھانا ہو اور ان سے پہلے میں اس کو کھا لوں، یہ بھی بے ادبی ہے، میں نے یہ کھانا ہی چھوڑ دیا. مجھے کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کہا، ایسا کیوں کیا، تو میں نے کہا کہ میری ماں کی نگاہ اس پر پڑی تھی، اگر وہ لقمہ میں کھا لیتا جو ماں کو کھانا تھا تو یہ بھی بے ادبی ہوتی. یہ اف کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے میں نے اس لقمے کو چھوڑ دیا. یہ ہے ادب، ماں کا ادب. ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، اس ارادے سے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیں. حضور نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں حیات ہے یا نہیں؟ اس نے عرض کیا، ہاں میری ماں حیات ہے. کہ جب تمہاری ماں حیات ہے تو تمہیں جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں، ماں کی خدمت کر لو، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ایک اور راوی بیان فرماتے ہیں، الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اب اسی کو ذرا سمجھ لو کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے کیسے آ گئی. کیا کسی نے دیکھا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے. محبت کے تقاضے جو پورے کرتے ہیں وہ سوال نہیں کرتے، مان لیتے ہیں. اور ماننے کی بات آئی تو سنو، اجمیر کی سرزمین ہے، نظام الدین اولیاء ہے، نیند کا غلبہ طاری ہوا. کیا دیکھا کہ جنتی دروازے سے حسنین کریمن گزر رہے ہیں، فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ گزر رہی ہے، اور سردار مدینہ، مدینہ کے تاجدار، شہنشاہ باوقار، نائب پروردگار، پیکر ہم امام الانبیاء گزر رہے ہیں، خاتم پیغمبرہ گزر رہے ہیں. پھر آپ نے بیان فرمایا کہ یہ جنتی دروازہ ہے، یہاں سے یہ ساری ہستیاں گزری ہیں. تو جب جنتی دروازہ اجمیر میں آ سکتا ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے کیوں نہیں؟ یہ تو اہل عشق ہے جو مان لیتے ہیں، مگر اہل اعتراض ہے جو اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں. ماننے کی بات ہے. تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے. ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، حضور یہ بتائیے کہ میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، تیری ماں. پھر اس نے پوچھا، خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ کہ تیری ماں. پھر پوچھا، خدمت کا زیادہ حقدار کون؟ کہ تیری ماں. پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ کہ تیرا باپ. تو ماں زیادہ حقدار، اور اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے پھر باپ. یعنی باپ کا بھی ایک درجہ ہے، باپ کی خدمت بھی کی جائے، ان کو نظر انداز نہ کیا جائے. ایک شخص نے کہا کہ والدین کے اولاد پر حقوق کیا ہے؟ والدین کے اولاد پر حقوق کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، وہ تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. دونوں بیان فرمایا، وہ تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. اور اس کی شرح سنو،
شرع یہ ہے کہ اگر خدمت کر لے گا تو جنت حاصل کر لے گا، اور اگر ان کو ناراض کرے گا تو خدا کے غضب کو دعوت دے گا اور جہنم کا حقدار ہوگا۔ اس لیے ان کو ناراض نہ کرو، اف تک نہ کہو، ان کے پاس آؤ تو قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ان کے پاس آؤ تو رحمت کے بازوؤں کو بچھا دو۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر بیان کی کہ یہ بازو بچھا دینا کیا ہے۔ پرندہ آپ نے دیکھا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اڑان بھرتا ہے جب پرندہ تو اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے اور آسمان میں اڑتا رہتا ہے، مگر جب اس کو زمین پر آنا ہوتا ہے تو پروں کو وہ سمیٹ لیتا ہے۔ بس یہی مثال بچے کی اپنے ماں باپ کے پاس ہے کہ جب وہ برادری میں رہے تو اڑان بھرے، ہاں وہ برادری میں عالم بھی ہے، وہ فاضل بھی ہے، وہ قاری بھی ہے، وہ حافظ بھی ہے، وہ مفتی بھی ہے، وہ محدث بھی ہے، وہ ہر ایک عہدے پر ہے، مگر دنیاوی طور پر مگر جب ماں کے پاس آئے، اس کے چولہے کے پاس آئے تو بازوؤں کو سمیٹ لے۔ اب وہ مفتی نہیں ہے، اب وہ فاضل نہیں ہے، اب وہ محدث نہیں ہے، وہ قاری نہیں ہے، وہ حافظ نہیں ہے، وہ ایس پی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے، اب ماں کا بیٹا ہے، بازوؤں کو سمیٹ لے۔ یہ قرآن نے کہا، یہ ادب بتایا، اور پھر ان کے لیے دعائیں کرے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے پروردگار عالم ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح سے انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی۔ بچپن تو ہر ایک جانتا ہے نا، کوئی نہیں بھولا۔ بچپن کو یاد کرو کہ وہ کیا وقت تھا کہ چلنا بھی نہیں آتا تھا ہمیں، تو ماں باپ نے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، اور وہ کتنے خوش ہوتے ہیں جب بیٹا بولنے لگتا ہے، بیٹا کھانے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے، اور جب اونچے عہدے پر پہنچ جائے اور ماں باپ دیکھ لے کہ بیٹا بڑی منزل کو پار کر چکا ہے تو اور ان کے سینے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ یا پروردگار عالم تیرا کرم کہ اس کو تو نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ مگر بیٹا اگر جوان ہو کر ماں باپ کے ساتھ بری حرکت کرے تو ان پر کیا گزرے گی، یہ سنو کیا گزرے گی۔ اس لیے یہ ادباً عرض کرتا ہوں نصیحت کے طور پر کہ ان کی خدمت کر لو، سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ ایک صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ماں باپ کی خدمت کا اجر کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ صبح شام ان کے چہرے کو محبت سے دیکھ لو، حج مقبول کا ثواب۔ بولو یہ ثواب پیسہ خرچ کرنے سے مل جائے گا؟ کوئی اگر ایسا ہے برادری میں کہ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے گیا ہو، چاہے وہ ملک پاکستان سے گیا ہو یا ملک ہندوستان سے گیا ہو یا انڈونیشیا سے گیا ہو یا اور کسی ملک سے گیا ہو، اور اس کو وہاں سے یہ آواز آئی ہو کہ اے بیرون ملک سے آنے والے تیری حج کو میں نے قبول کر لیا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ مگر میرے آقا فرماتے، اور میرے آقا کی بولی خدا کی بولی، وہ میں نہیں کہتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ حضور جو کلام کرتے ہیں دراصل زبان مصطفیٰ کی ہے مگر کلام خدا کا ہے۔ جو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے چہرے کو جو صبح کو دیکھے محبت کی نظر سے اور اسی طرح سے شام کو دیکھے تو حج مقبول کا ثواب۔ بغیر پیسے خرچ کیے ہوئے حج کی گارنٹی مل گئی، مگر پیسے خرچ کے حج کرو تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوا یا نہیں۔ آخر میں یہی دعا کرنی پڑتی ہے، اے پروردگار عالم میں نے حج تو قبول کر لیا، حج تو کر لیا، اب قبول کرنا تیرے ذمے پر ہے، وہ تیری ذمہ داری میں ہے۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنی عمر بڑھانی ہے تو ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیا کرے، اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کو روزی بڑھانی ہے تو ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا